السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ بات چلی آ رہی ہے رب والوں کی۔ آیت نمبر 146، پھر آیت نمبر 147 اور آج کا یہ جو لیکچر ہے 148، اس میں رب والوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس سے جو پیچھے والی آیت ہے اس کے اندر کیا کہا گیا کہ جو رب والے تھے ان کا قول صرف یہی تھا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو ہماری لغزش کے مضر اثرات سے ہمیں حفاظت دے، اور جو ہمارے معاملے میں ہم سے زیادتی ہوئی ہے تو اس نقصان سے، اس زیادتی کے نقصان سے بھی ہمیں حفاظت دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کفار یعنی یہ جو اللہ کا نظام ربوبیت ہے، اس کا جو الدین ہے، اس کا انکار کرنے والے جو کفار ہیں ان کے اوپر ہمیں مدد دے، ان کے اوپر ہمیں غلبہ دے، ہماری نصرت کر۔ یہ آیت نمبر 147 کے اندر یہ بات کہی گئی، اور اب شروع کرتے ہیں آج کا جو لیکچر 148۔ اس میں کہا جا رہا ہے انہی سے متعلق جو رب والے ہیں، پیچھے ان کو صابرین بھی کہا، ان کی مستقل مزاجی اور ثابت قدم رہنے کی وجہ سے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ نے انہیں دیا۔ کیا دیا؟ خود ہی بتا رہا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب۔ اب یہ جو ثواب ہے اس کو بھی سمجھ لیں کیا ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا ہے بڑا ثواب ہو گیا، فلاں ریچول کی ہیں ثواب ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوا۔ ثواب ایک محسوس چیز ہوتی ہے۔ اگر ثواب ہو تو آپ کو کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی عقیدے کی چیز ہے۔ مذہب کے اندر ثواب عقیدہ ہے کہ ان کو ملا کچھ نہیں ہوتا، وہ بس اپنی طرف سے فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں ثواب ہو گیا۔ اب ان سے پوچھیں کہ کیا ثواب ہوتا ہے، وہ نہیں بتا سکتے۔ نہ ان کو پتہ ہے، نہ ان کو کوئی ثواب کا کوئی فائدہ ہوا جس کو وہ بتا سکیں کہ یہ دیکھو یہ مجھے فائدہ ہوا ہے، نہیں بتا سکتے۔ ثواب ایک محسوس چیز ہے۔ مذہب میں تو یہ ثواب ہو گیا یعنی آخرت میں ان کو کوئی فائدہ ہوگا، وہ ان کی نیکیاں لکھی گئیں، اپنی طرف سے انہوں نے فرض کی ہوئی چیزیں۔ یہ سارے مس کانسیپٹ ہیں، قرآن کے خلاف ہیں۔ ثواب کو دیکھیں، اسی سے ثیاب ہے، ثوب ہے، کپڑا۔ کپڑا جب وہ کھڈی کے اوپر بنا جاتا ہے ایک فریم میں، اس کا تانا اور بانا، یعنی ایسے اس کو بنا جاتا ہے اور ایسے بھی بنا جاتا ہے۔ تو پہلے تو اس کو ایسے بنتے ہیں نا، اس طرح سے، جو ایسے ایسے، پھر اس کے اوپر ایک تانا بانا یہ ملتے ہیں تو پھر یہ کپڑا بنتا ہے۔ اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ انسان کا عمل اور اللہ کے قانون کا بانا جب ملتے ہیں تو پھر ثواب ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جب، کوئی بھی قوم، کوئی بھی انسان جب اللہ کے قانون کی روح سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے بھرپور فوائد ملتے ہیں۔ وہ کام ضائع نہیں ہوتا۔ ضائع اس صورت میں ہوگا جب آپ کوئی کام تھیوری کے مطابق نہیں کرتے، تو ظاہر ہے آپ کا پریکٹیکل تو ضائع گیا۔ تھیوری قانون اللہ کی کتاب ہے قرآن۔ جو قومیں اس کی روح سے اپنا نظام بناتی ہیں تو ظاہر نظام تو قوموں نے ہی بنانا ہوتا ہے۔
الدین بنا بنایا نہیں ہے، اس کے قانون ضابطے قرآن کے اندر ہیں۔ قوموں نے اپنے حالات کے مطابق اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے، یہ بن جاتا ہے الدین۔ تو اس میں تو انسانوں کو، اقوام کو بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو جب وہ نظام بن جاتا ہے تو پھر اس کے ان کو ثمرات یا فوائد ملتے ہیں۔ جیسے آپ اگر بانا ہی بانا اس کو کرتے رہیں اس کو، لیکن اس میں تانا نہ ہو تو کپڑا نہیں بنے گا۔ اگر کپڑا نہیں بنے گا تو ثواب بھی نہیں ہوگا۔ ثواب اسی صورت میں ہوگا نا جب تانا اور بانا آپ اکٹھے ملائیں گے تو پھر کپڑا بنے گا، پھر ثواب ہوگا۔ اب سمجھ آ رہی ہے یہ ثواب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ ویڈیو بھی کر چکے ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک انٹرویو بھی تھا کہ ثواب کیا ہوتا ہے، اس میں ہم نے پورا، کیونکہ یہاں پر ان ویڈیوز کے اندر اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس کی ایٹمالوجی کیا ہے اور یہ کس طرح لفظ بنا، اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ ثواب کوئی عقیدے کی چیز نہیں ہے، محسوس طور کے اوپر آپ کو کچھ فوائد ملتے ہیں۔ جیسے کپڑا ایک محسوس چیز ہے، آپ پہن سکتے ہیں، اس سے کام لے سکتے ہیں، اس کپڑے سے، عقیدے کی چیز نہیں ہے۔ ریچولز کے اندر جو ثواب ہوتا ہے وہ عقیدے کی چیز ہوتا ہے، اس ثواب کو نہ آپ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، بس ہے بھائی نیکیاں لکھی گئیں وہ آخرت میں ملیں گی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ قطعی نہیں ہیں، انسان کے اپنے گمان ہیں، اس نے اپنے یوں کہہ لیں کہ اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے ذہنی طور پر۔ حاصل کچھ نہیں ہوتا اس سے، اچیومنٹ نہیں ہے۔ ثواب کے اندر تو اچیومنٹ ہوتی ہے، کپڑا بن کر سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ کے قوانین سے جب کوئی نظام انسان اپنی ایفرٹ لگا کر بناتے ہیں تو اس کے فوائد سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ اب یہ نیکیاں لکھی گئی ہیں اور آخرت میں ہمیں اس کا فائدہ ملے گا، سامنے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ثمرات، اس کے فوائد۔ تو یہ ثوابت دنیا ہے، اسی دنیا کا ثواب یعنی جو سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ نے اللہ کے قانون کی روح سے جب کیا ہوتا ہے تو اس کے ثمرات سامنے آ جاتے ہیں۔ اور آگے وَحُسْنَ ثواب الآخرۃ، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ وَحُسْنَ ثواب الآخرۃ، اور آخرت کا عمدہ بدلہ۔ تو یہ جو آخرت کا عمدہ بدلہ ہے اس کی بیس کیا ہے؟ دنیا کا ثواب۔ دنیا کے ثواب کی بیس کیا ہے؟ اللہ کے قوانین، اس کا دین۔ تو یہ آخرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دنیا کی چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر اچھا کر رہے ہیں تو اس کے نتائج اچھے نکلیں گے، ہم کوالیفائی کر جائیں گے آخرت کی زندگی کے لیے۔ اگر دنیا کی زندگی میں ہم نے اچھے کام نہیں کیے، ہمیں کوئی ثواب نہیں ہوا، ہمارے غلط کاموں کے جو نتائج ہیں، کانسیکوینسز ہیں، وہ آخرت میں ہمیں بھگتنے پڑیں گے، ہم آخرت میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ تو آخرت کی کامیابی اور ناکامی یعنی آخرت کے اندر جو ثواب ہے اس کا جو بیس ہے وہ دنیا کے ثواب کے اوپر ہے۔ قرآن کریم کے اندر 95% باتیں اسی دنیا کی گئی ہیں۔ آخرت تو ہمارے لیے ایک ایبسٹریکٹ ریالٹی ہے جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو جو چیز ہم نے دیکھی نہیں، قرآن کریم نے اس کے اوپر صرف یہی کہا ہے کہ ایمان رکھو کہ ایسا ہوگا، لیکن باتیں ساری اسی دنیا کی ہے۔ وہ تو جب ہوگا تو ٹھیک ہے۔ ایمان بالآخرت جو ہے وہ انسانوں کو بیلنس میں رکھتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، انسان بیلنس میں نہ رہے، طاقت آ گئی، قوت آ گئی، اقتدار آ گیا، مال و دولت آ گیا، سرمایہ آ گیا، کوئی لیڈرشپ
کا کوئی مقام مل گیا بڑا، اس سے انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ظلم کرنے لگ جاتا ہے، عدل و انصاف سے ہٹ جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس کو جواب دہ رکھنے کے لیے، اس کو بیلنس میں رکھنے کے لیے عقیدہ ہے، یہ جو عقیدہ تو ہوتا ہی نہیں قرآن کے اندر، یہ جو آخرت کا جو ایمان دیا گیا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے اوپر ایمان نہیں ہے تو اس دنیا کے اندر جتنے بھی آپ نے اچھے کام کیے ہیں اس کا کوئی وہاں پر آخرت میں ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت کا جو ایمان تھا وہ ہی نہیں، تو اس میں تو پھر آپ نے جو کچھ کو اچھا کام کیا اس کا فائدہ اس دنیا میں آپ کو مل جائے گا، پھر آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت کا حصہ پانے کے لیے آخرت کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس دنیا میں آپ جو بھی اچھا کام کر رہی ہیں تو اس پہ ایک یقین ہو کہ اس کا اجر مجھے، اچھا اجر مجھے آخرت میں ملے گا اور وہ مستقل ہوگا۔ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو یہ یقین ہو کہ اگر میں یہاں دنیا کی عدالت سے چھوٹ بھی گیا، میں آخرت میں تو میں نہیں چھوٹ سکتا، وہاں پر تو مجھے میرے غلط عمل کی مجھے سزا بھگتنا پڑے گی، کوئی فرار نہیں ہے، کوئی اسکیپ نہیں ہے۔ تو یہ جو آخرت کے اوپر ایمان ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ اسی میں آ گیا کہ دنیا کا ثواب اور اس کے اوپر بیس کر کے پھر آخرت کا عمدہ بدلہ، یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ چیز سمجھانے کے بعد کہہ رہا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ محسنین کون ہوتے ہیں؟ حسین انداز سے کام کرنے والے۔ حسین حسن سے ہے، حسن کی بیس کیا ہے؟ بیلنس، توازن۔ اگر کسی کام میں بیلنس نہیں ہے، توازن نہیں ہے، تو وہ کام یا وہ چیز حسین ہو ہی نہیں سکتی۔ تو محسنین وہ ہوتے ہیں جو کوئی بھی کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے اس کے اندر وہ ایک بیلنس رکھتے ہیں، توازن کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، وہ پسندیدہ ہوتے ہیں اللہ کے قانون کی نظر میں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔